اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے درود ابراہیمی کے ان روحانی اسرار پر جو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیے۔ دوستو، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی ذریعہ ہے، ایک دروازہ ہے جو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب تک لے جاتا ہے۔ روح کی تنہائی اور درود کا پہلا نور کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ دل کے اندر ایک ایسی خاموشی جو دنیا کے شور سے بھی زیادہ گہری؟ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں، انسان کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے دور ہو گیا، اور اس دوری کو صرف ایک نور مٹا سکتا ہے، اور وہ نور ہے درود ابراہیمی۔ یہ وہ کلمہ ہے جو جب زبان سے نکلتا ہے تو عرش تک روشنی کی ایک لہر بن کر پہنچتا ہے۔ فرشتے اس درود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، یہ سلام ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پھر وہ نور واپس اس کے دل میں اتر آتا ہے جس نے درود بھیجا تھا، اور اس لمحے انسان کے دل کے سارے زخم جیسے دھل جاتے ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے، روح روشن ہو جاتی ہے، اور لب پر صرف ایک نام ہوتا ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عشق کا وسیلہ، سانسوں کا سفر۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں، جو شخص درود پڑھتا ہے وہ اپنے اندر کی روح کو بیدار کرتا ہے۔ درود ایک سانس ہے، ہر سانس ایک دعا ہے۔ جب بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کے دل سے اندھیرا نکل کر نور بن جاتا ہے، زندگی کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں اور دل میں سکون اترتا ہے۔ یہ درود صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی محفل ہے جو انسان کے باطن میں قائم ہوتی ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور فرشتے اس ذکر پر جھک جاتے ہیں۔ تب انسان اپنے اندر ایک نیا جہان دریافت کرتا ہے، روشنی کا، عشق کا، یقین کا۔ حضرت شمس تبریز اپنے مریدوں کو فرماتے تھے، درود پڑھنے والا اپنی روح کا نظام درست کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرید نے پوچھا، حضرت، درود ابراہیمی میں ایسا کیا راز ہے؟ حضرت شمس تبریز مسکرائے اور فرمایا، جب تم درود بھیجتے ہو تو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے جڑ جاتے ہو، اور جو ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے جڑ گیا وہ کبھی تاریکی میں نہیں رہتا۔ درود ابراہیمی کے ہر لفظ میں شفا، ہر سانس میں نور، اور ہر تکرار میں عشق کا دریا بہتا ہے۔ عرش کے اوپر ایک سمندر ہے جس سے رحمت برستی ہے، اور اس سمندر تک صرف درود کے پرندے پہنچ سکتے ہیں۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کا دل ایک پرندہ بن جاتا ہے جو عرش تک اڑ کر جاتا ہے۔ فرشتے اس درود کو خوشبو میں لپیٹ کر واپس کرتے ہیں، اور وہ خوشبو پڑھنے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں، جو روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دیتا ہے، چاہے دنیا اسے پہچانے یا نہ پہچانے، عرش پر اس کا مقام بدل جاتا ہے۔ زندگی میں اکثر ہم شکایت کرتے ہیں، رزق کم ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، نصیب بند ہے، مگر شمس تبریز فرماتے ہیں، جس نے درود ابراہیمی کو اپنا روزانہ کا عمل بنا لیا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے۔ برکت صرف مال میں نہیں ہوتی، برکت دل کے سکون میں، گھر کی خوشی میں اور نیت کی صفائی میں ہوتی ہے۔ درود وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے،
اور اللہ پاک اپنے خزانوں سے عطا کرتا ہے، کبھی بغیر مانگے، کبھی بغیر سبب کے۔ کسی نے شمس تبریز سے پوچھا، حضرت ہم تو خطا کار ہیں، گناہ کرتے ہیں، کیا ہمارا درود قبول ہوگا؟ حضرت شمس تبریز نے فرمایا، جس زبان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، اللہ اس زبان سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ گناہ دل کو اندھیرا کر دیتے ہیں، اور درود ابراہیمی اس اندھیرے میں سورج کی پہلی کرن ہے۔ ہر مرتبہ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو 10 گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں رہتا، کیونکہ وہ اپنے رب کے نور میں نہاتا ہے۔ ہر دعا ایک پرندہ ہے، مگر درود ابراہیمی اس کے پر ہیں۔ اگر پر نہ ہوں تو دعا عرش تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے جب بندہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک تک پہنچ جاتی ہے، اور جب لوٹتی ہے تو اس پر رحمت اور قبولیت لکھی ہوتی ہے۔ درود دعا کو پر عطا کرتا ہے، اور وہ پر انسان کی تقدیر تک روشنی لے جاتے ہیں۔ جو دل سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کے اندر مدینہ کی خوشبو بس جاتی ہے۔ کیا تم نے کبھی وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب درود پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں؟ وہ آنسو دکھ کے نہیں ہوتے، عشق کے ہوتے ہیں۔ یہ درود کا اثر ہے، یہ دل کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں صرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا گونجتی ہے۔ مدینہ کی فضا تمہارے دل میں بسنے لگتی ہے، اور تمہاری روح کو وہی سکون نصیب ہوتا ہے جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوتا ہے۔ جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کی تقدیر لکھنے والے فرشتے بھی مسکرا دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ اب اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں ہے۔ درود تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، غم کو خوشی میں، رکاوٹ کو رحمت میں، اور محرومی کو عطا میں بدل دیتا ہے۔ جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے اترتے ہیں اور لکھتے ہیں، یہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے ہر مشکل آسان کر دو۔ درود ابراہیمی وہ روشنی ہے جسے پڑھ کر انسان جو خود ایک نور بن جاتا ہے۔ جب بندہ روز درود پڑھتا ہے تو اس کے چہرے میں نرمی، اس کے الفاظ میں برکت اور اس کے دل میں رحمت اترتی ہے۔ درود اس کے قدموں کو مدینے کے راستے پر ڈال دیتا ہے، جہاں عشق ہے، نور ہے، سکون ہے۔ تو اے سننے والے، آج سے اپنی زندگی کا اصول بنا لو، ہر صبح، ہر شام، ہر لمحہ درود پاک پڑھو۔ حضرت شمس تبریز کے الفاظ میں، جو درود ابراہیمی کو اپنی سانس بنا لے اس کا دل کبھی بے چین نہیں رہتا۔ تو آپ لوگ، یہ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا، آپ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ہر سانس، ہر لمحہ درود پاک پڑھیں، اور لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جو بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ نور علی نور ہیں، لیکن آپ ساتھ میں درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں۔ دن میں 100 مرتبہ، کم سے کم 100 مرتبہ تو آپ درود ابراہیمی کو توجہ کے ساتھ لازمی پڑھا کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور جو لوگ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خاص ان پر اپنا فضل، اپنا رحم کرم فرمائے، ہم سب کو عافیت والی اور ہدایت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔